السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ NCERT کی اردو گرامر حصہ الف ہو گیا، اب حصہ با شروع کر رہے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعر کا فن، یعنی حصہ بے میں ہے شعر کا فن۔ شعر دوستوں کی محفل تھی، بے تکلف گفتگو نے رفتہ رفتہ ہنسی مذاق کی جگہ ایک دوسرے پر طنز اور تضحیک کا رنگ اختیار کر لیا۔ محفل سمٹا کر بس دوستوں پر مرکوز ہو گئی۔ شائستہ گفتگو غیر شائستگی میں بدلنے لگی۔ خوش کلامی کی جگہ بد کلامی نے لے لی تو تکرار تک نوبت آ گئی۔ اس سے پہلے کہ کچھ اور صورت پیش آئے، ان دونوں میں سے ایک صاحب نے سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے رخ بدلنے کی کوشش کی اور مسکراتے ہوئے کہا، غالب کا ایک شعر سنیے۔ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تمہیں کہوں کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے، تمہیں کہوں کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ پہلے صاحب کو کچھ احساس ہوا۔ وہ اپنے رویے پر شرمندہ ہوئے، حالات بے قابو ہونے سے بچ گئے اور وہ بالآخر ایک دوسرے سے گلے مل کر یہ کہتے ہوئے رخصت ہوئے، کوئی بات ایسی اگر ہوئی کہ تمہارے جی کو بری لگی، کوئی بات ایسی اگر ہوئی کہ تمہارے جی کو بری لگی تو بیاں سے پہلے ہی بھولنا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، تو بیاں سے پہلے ہی بھولنا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ یہ شعر مومن کا ہے۔ ایسا اکثر ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے بات چیت کے دوران کوئی مناسب اور برمحل شعر بھی پیش کر دیتے ہیں، اس لیے کہ شعر ہمارے جذبے اور احساس کو زیادہ متاثر کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم شعر کو بار بار سنتے، پڑھتے اور یاد بھی کر لیتے ہیں۔ غور کیجئے، کیا نثر اور شعر دونوں ایک ہی ہیں یا ان میں کچھ فرق بھی ہے؟ جی ہاں، نثر اور شعر کا فرق بہت واضح ہے۔ نثر یعنی جملوں میں کہی جانے والی بات اور شاعری یعنی شعر میں کہی گئی بات۔ نثر میں بات واضح اور مفصل انداز سے کہی جاتی ہے اور شعر میں اشارے اور اختصار کے ساتھ لفظوں کی ایک خاص ترتیب کی وجہ سے شعر میں بات زیادہ پر اثر ہوتی ہے۔ شعر وہ کلام ہے جس میں لفظوں کی ایک ایسی خاص ترتیب یعنی موزونیت ہو اور اس سے لے، نغمگی، آہنگ اور اثر پیدا ہو جائے۔ شعر وہ کلام ہے جس میں لفظوں کی ایک ایسی خاص ترتیب یعنی موزونیت ہو اور اس سے لے، نغمگی، آہنگ اور اثر پیدا ہو جائے۔ حسرت موہانی کا شعر: شعر در اصل ہیں وہی حسرت، شعر در اصل ہیں وہی حسرت، سنتے ہی دل میں جو اتر جائے، سنتے ہی دل میں جو اتر جائے۔ مصرع: شعر کے دو حصے ہوتے ہیں، ہر حصہ میں مصرع کہلاتا ہے۔ پہلے مصرعے کو مصرع اول اور دوسرے مصرعے کو مصرع ثانی کہتے ہیں۔ ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، مصرع اول ہے۔ ہے جستجو کے خوب سے خوب تر ہے کہاں، ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب دیکھیے ٹھہرتی ہے جا کر نظر کہاں، اب دیکھیے ٹھہرتی ہے جا کر نظر کہاں۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ شعر کی طرح بعض مصرعے بھی اتنے مشہور ہو جاتے ہیں کہ ایک مصرع ہی مکمل مفہوم اور تاثر پیدا کر دیتا ہے اور دوسرے مصرعے کو اس مصرعے کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ مثال کے طور پر یہ چند مصرعے ہیں۔ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، ایک شمع رہ گئی ہے سو وہ بھی خاموش ہے، ایک شمع رہ گئی ہے
سو وہ بھی خاموش ہے، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ حضرت داغ جہاں بیٹھ گئے، حضرت داغ جہاں بیٹھ گئے، صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں، صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں۔ جب ہم کسی مصرع یا شعر کو کہیں نقل کرتے ہیں تو شعراء کو اس علامت کے ساتھ اور مصرع کو اس علامت کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں۔ وزن و بحر، آپ جانتے ہیں کہ کسی چیز کو تولنے، وزن کرنے یا ناپنے کے لیے مختلف قسم کے باٹ اور پیمانے مقرر ہیں، جیسے گرام، لیٹر اور میٹر وغیرہ۔ ٹھیک اسی طرح شعر کہنے اور اسے پرکھنے کے بھی خاص پیمانے ہیں۔ اس پیمانے کو وزن کہا جاتا ہے۔ شاعری میں مختلف اوزان کے مطابق شعر کہا جاتا ہے اور اس کے وزن کو پرکھا جاتا ہے۔ وزن ہی ایک ایسا پیمانہ ہے جو شعر کو نثر سے مختلف بناتا ہے۔ شعر کی موزونیت وزن سے قائم ہوتی ہے، اسی لیے شعر کے لیے وزن کی پابندی لازمی قرار دی گئی ہے۔ وزن کی پابندی یعنی موزونیت سے شعر میں نغمگی لے اور آہنگ پیدا ہوتا ہے۔ مختلف اوزان کو جب ہم قافیے کی پابندی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو اسے بحر کہتے ہیں۔ اب کچھ مقررہ اوزان کے پیمانے پر شعر کو پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وزن کے مختلف پیمانے اور بحر کے نام: فعول، 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 فعول۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ستاروں، ستاروں، ستاروں سے آگے، سے آگے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے۔ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے۔ ستاروں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے۔ ابھی عشق، ابھی عشق کے، ابھی عشق، عشق کے امتحان اور بھی ہے۔ مفاعل، 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 مفاعل۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ ہزاروں، ہزاروں ہزاروں خواہشیں، خواہشیں ایسی، خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، پہ دم نکلے۔ بہت نکلے، بہت نکلے، بہت نکلے میرے ارماں، میرے ارماں۔ نہ لیکن پھر، نہ لیکن پھر بھی کم نکلے۔ اب غور کیجئے کہ ان دونوں مثالوں میں شعر کے الفاظ کی تعداد کہیں کم اور کہیں زیادہ ہے۔ الفاظ کی اسی کمی بیشی سے وزن ظاہر ہوتا ہے اور اسی سے بحر مقرر ہوتی ہے۔ پہلی مثال میں فعول کے 4 بار تکرار ہے اور اسی وزن پر بحر کا نام ہے بحر متقارب۔ دوسری مثال میں مفاعل کے 4 بار تکرار ہے، اس وزن پر بحر کا نام ہے بحر حجز، بحر حجز۔ مختلف اوزان اور بحروں سے تفصیلی واقفیت کے لیے علم عروض کی کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ قافیہ، یہ شعر پڑھیے: ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے،
بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے، پھول کھلے ہیں گلشن گلشن، پھول کھلے ہیں گلشن گلشن، لیکن اپنا اپنا دامن، لیکن اپنا اپنا دامن۔ اوپر دیے گئے شعروں میں خط کشیدہ لفظوں کو غور کیجیے۔ دم کم جہاں امتحان، دم کم جہاں امتحان، جہاں امتحان، شرح حباب سراب، گلشن دامن، گلشن گلشن دامن۔ یہ لفظ ایک جیسی آواز پر ختم ہوتے ہیں اور ان سب میں آخری حرف یا حروف مشترک بھی ہیں، جیسے دم اور کم میں میم، حباب اور سراب میں بے میں اب، جہاں امتحان میں آ، گلشن اور دامن میں نون۔ وہ لفظ جو یکساں آواز اور یکساں حرف یا حروف پر ختم ہوتے ہیں انہیں قافیہ کہتے ہیں۔ وہ لفظ جو یکساں آواز اور یکساں حرف یا حروف پر ختم ہوتے ہیں انہیں قافیہ کہتے ہیں۔ قافیے سے شعر میں نغمگی اور ترنم پیدا ہوتی ہے۔ ذیل کی مثالوں میں قافیوں کی پہچان: ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا، ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا، زندگی ہے کہ ہے خواب ہے دیوانے کا، زندگی کا ہے کو ہے، زندگی کا ہے کو ہے، خواب ہے دیوانے کا، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ ردیف: قافیے کے تعلق سے آپ نے ابھی کئی شعر پڑھے۔ چوتھے شعر کے قافیے تھے گلشن اور دامن۔ یہ شعر تو قافیے پر ہی ختم ہو گیا۔ ان کے بعد اور شعر دیکھیں، ہر شعر میں قافیے کے بعد کچھ اور بھی ہیں۔ شعر نمبر 1 میں دم اور کم قافیوں کے بعد نکلے، شعر نمبر 2 میں جہاں اور امتحان قافیوں کے بعد اور بھی ہیں، شعر نمبر 3 میں حباب اور شراب قافیوں کے بعد کی سی ہے۔ عام طور پر اشعار میں قافیے کے بعد جو لفظ یا الفاظ دہرائے جاتے ہیں انہیں ردیف کہتے ہیں۔ عام طور پر اشعار میں قافیے کے بعد جو لفظ یا الفاظ دہرائے جاتے ہیں انہیں ردیف کہتے ہیں۔ ردیف کی کچھ اور مثالیں: دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، جو گزری مجھ پہ مت اس سے کہو ہوا سو ہوا، جو گزری مجھ پہ مت اس سے کہو ہوا سو ہوا، بلا کشان محبت پہ جو ہوا سو ہوا، بلا کشان محبت پہ جو ہوا سو ہوا، وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہی یعنی وعدہ نباہ کا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہی یعنی وعدہ نباہ کا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ وزن شعر کا لازمی جز ہے۔ قافیہ اور ردیف شعر کے لیے ضروری نہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ قافیہ اور ردیف سے شعر کی نغمگی، حسن اور اثر آفرینی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ شعر کے مفہوم و معنی اور اہمیت سے متعلق یہاں پروفیسر مسعود حسن رضوی ادیب کی کتاب ہماری شاعری سے یہ چند جملے نقل کیے جاتے ہیں: کامل شعر وہی ہے جس میں موزونیت بھی ہو اور اثر بھی۔ کلام کے موزوں ہونے کے معنی یہ ہے کہ وہ ایسے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جائے جن کو ادا کرتے وقت آواز میں ایک خوبصورت تسلسل یا ترنم پیدا ہو جائے اور ایک خاص طرح کی
لذت حاصل ہو۔ اس لذت کا احساس انسان کی فطرت میں داخل ہے، اور اسی فطری احساس پر غور کرنے اور تجزیہ کرنے سے وہ اوزان دریافت ہوئے جن کی مطابقت سے کلام میں موزونیت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن موزونیت کے تحت شعر کے نئے اوزان دریافت کرنے کا امکان ابھی بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ لفظوں کا وہ مجموعہ جس میں موزونیت کی صفت پائی جائے مصرع کہلاتا ہے۔ شاعری جذبات کی ترجمانی ہے، اور انسان کے گہرے جذبات فطرتاً موزونیت اور موسیقیت کے ساتھ ظاہر کیے جاتے ہیں۔ تعلیم کا مقصد یہی تو ہے کہ قدرت نے جو قوتیں انسان کی فطرت میں چھپا رکھی ہے وہ ظاہر کر دی جائیں، مگر اس طرح کہ ان کا قدرتی تناسب اور توازن بگڑنے نہ پائے۔ اس صورت میں اگر یقین ہو جائے کہ انسان میں کچھ قوتیں یعنی ایسی بھی ہیں جن کی ترقی بالکل یا بہت کچھ شعر کی محتاج ہے، تو نظام تعلیم میں شعر کی جگہ نکل آئے گی۔ جذبات کی تربیت کا شعر سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں، اور کوئی نظام تعلیم انہیں نظر انداز نہیں کر سکتا۔ شعری حیتیں مصمت شعر کی اصطلاح میں مصمت ایسی نظم کو کہتے ہیں جو کئی بندوں میں لکھی جائے۔ ایک بند میں اشعار کی تعداد 3 سے لے کر 10 تک ہوتی ہے۔ مصمت کے ہر بند میں مصرعوں کی تعداد برابر ہونی چاہیے، یعنی پہلا بند اگر 5 مصرعوں کا ہے تو بعد کے تمام بند بھی 5 مصرعوں کے ہوں گے۔ مصمت کی 8 قسمیں ہوتی ہیں۔ مثلث جس کے ہر بند میں 3 مصرعے ہوتے ہیں۔ مثلث جس کے ہر بند میں 3 مصرعے ہوتے ہیں۔ مربع جس کے ہر بند میں 4 مصرعے ہوتے ہیں۔ مربع جس کے ہر بند میں 4 مصرعے ہوتے ہیں۔ مخمس جس کے ہر بند میں 5 مصرعے ہوتے ہیں۔ مخمس جس کے ہر بند میں 5 مصرعے ہوتے ہیں۔ مسدس جس کے ہر بند میں 6 مصرعے ہوتے ہیں۔ مسدس جس کے ہر بند میں 6 مصرعے ہوتے ہیں۔ مسبع جس کے ہر بند میں 7 مصرعے ہوتے ہیں۔ مسبع جس کے ہر بند میں 7 مصرعے ہوتے ہیں۔ مثمن جس کے ہر بند میں 8 مصرعے ہوتے ہیں۔ مثمن جس کے ہر بند میں 8 مصرعے ہوتے ہیں۔ متسع جس کے ہر بند میں 9 مصرعے ہوتے ہیں۔ متسع جس کے ہر بند میں 9 مصرعے ہوتے ہیں۔ معشر جس کے ہر بند میں 10 مصرعے ہوتے ہیں۔ معشر جس کے ہر بند میں 10 مصرعے ہوتے ہیں۔ ترجیع بند ترکیب بند اور ترجیع بند میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ ترکیب بند میں ٹیپ کا شعر ہر بار بدلتا ہے، جبکہ ترجیع بند میں ٹیپ کا شعر تبدیل نہیں ہوتا۔ ہر بند کے آخر میں جوں کا توں دہرایا جاتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہر بند کے آخر میں صرف ایک مصرع ہی بار بار لایا جاتا ہے۔ اس میں مثالیں بہت کم ہیں۔ نذیر اکبر آبادی کی نظم بنجارہ نامہ اس کی ایک معروف مثال ہے۔ ترکیب بند اس کے ہر بند میں عام طور پر 5 سے 11 تک اشعار ہوتے ہیں۔ ہر بند میں غزل کی طرح مستقل قافیہ ہوتا ہے، لیکن ہر بند کا قافیہ دوسرے بند سے مختلف ہوتا ہے۔ پورے ترکیب بند کا ایک ہی بحر میں ہونا ضروری ہے۔ ہر بند کے آخر میں ٹیپ کا شعر ہوتا ہے جس کا وزن تو باقی نظم کے موافق ہوتا ہے، لیکن اس کا قافیہ مختلف ہوتا ہے۔ اس شعر کے دونوں مصرعے ہم قافیہ ہوتے ہیں، نیز ٹیپ کا یہ شعر ہر بند کے آخری شعر سے مربوط ہوتا ہے۔ ترکیب بند میں ہر بند کے اشعار کی تعداد گھٹتی بڑھتی رہتی ہے اور یکساں بھی ہو سکتی ہے۔ ترکیب بند کی مثال حالی کی نظم مرثیہ غالب یا اقبال کی نظم مسجد قرطبہ ہے۔ فرد ایک شعر فرد کہلاتا ہے۔ بیت اور فرد میں یہ فرق ہے کہ بیت ہر شعر کو
کہا جا سکتا ہے، جبکہ فرد وہ شعر ہے جو اکیلا ہی کہا گیا ہو۔ بعض اوقات شاعر صرف ایک شعر موزوں کر کے چھوڑ دیتا ہے، یہ شعر اکیلا ہی دیوان یا کلیات میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس کے دونوں مصرعے ہم قافیہ بھی ہو سکتے ہیں اور نہیں بھی۔ بیت: ایک بیت میں دو مصرعے ہوتے ہیں۔ اردو میں بیت کے لیے لفظ شعر زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم رباعی کو دو بیتی بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں دو شعر ہوتے ہیں۔ بس آج اتنا ہی رہنے دیتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔